کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں پہنچے بنا حج مکمل نہیں ہوتا؟ ایک ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ ایک ایسی جگہ جس کے بارے میں مشہور روایات ہے کہ یہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی زندگی کا سب سے اہم پیغام دیا تھا۔ یہ ہے عرفات کا میدان۔ ذرا تصور کیجئے، آج سے کئی ہزار سال پہلے کی دنیا، نہیں یہ ڈائناسور والی دنیا نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام والی دنیا۔ وہ دنیا جب ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا، تب وہ دونوں زمین پر آ کر ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام چلتے رہے، ڈھونڈتے رہے، ماں حوا کی یاد لی ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک، اور ایک دن اونچے پہاڑ کے پاس آدم علیہ السلام نے وہ چہرہ دیکھا، وہ چہرہ جس کی انہیں کب سے تلاش تھی، ماں حوا علیہ السلام کا چہرہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو انہیں پہچان لیا۔ عربی زبان میں عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان لینا یا جان لینا۔ جہاں اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آج دنیا اس جگہ کو جبل رحمت کے نام سے جانتی ہے۔ الگ الگ اسلامک سکولرز کی الگ الگ رائے ہے، کوئی اس بات کو مانتا ہے اور کوئی اس بات کو نہیں مانتا، لیکن لگ بھگ سبھی علماء اس بات پر متفق ہیں کہ عرفات کے میدان میں کوئی بہت بڑی خاص بات ہے، ایک ایسی خاص بات جو حضرت آدم علیہ السلام کی اس کہانی سے بھی زیادہ اہم ہے۔ عرفات کا میدان، بے انتہا گرمی، چلچلاتی دھوپ، نہ کوئی محل نہ کوئی چھاؤں، لیکن اسلام کے سب سے اہم فرض کو پورا کرنے کے لیے عرفات کے میدان تک پہنچنا ایک شرط ہے، ایک ایسی شرط کہ اگر آپ عرفات کے میدان میں نہیں پہنچے تو آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ اور آج سے 1400 سال پہلے اسی میدان میں ایک ایسا خطبہ دیا گیا جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے اہم پیغام اور سب سے اہم خطبہ قرار دیا۔ یہی عرفہ کا وہ دن ہے جب شیطان سب سے زیادہ ذلیل ہوتا ہے، اور یہی وہ دن ہے جب رب ذوالجلال والاکرام سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا ہے یوم عرفہ۔ اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 632 عیسوی سے۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پورے عرب میں ایک خبر ٹھنڈی ہوا کی طرح پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج پر جا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو برسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے تھے، آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتے تھے، وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ارادہ کر چکا ہوں، لوگ کہنے لگے، میں ارادہ کر چکا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا۔ مکہ یہاں سے بہت دور ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ مکہ کتنا دور ہے، میں چاہوں گا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ صحیح کہتے ہو، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے۔ کاروبار تو چلتا رہے گا، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ پھر سیریا، یمن، مدینہ اور دور دور کے علاقوں سے لوگ چل پڑے، باپ، بھائی، بیٹے، دوست، پڑوسی، سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں سب لوگ مکہ میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے چکر لگائے، مینا پہنچے اور پھر سب عرفات کے میدان میں جمع ہو گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس دن 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان عرفات کے میدان میں موجود تھے، اور اسی انسانوں کے سمندر کے بیچ ایک چھوٹا بچہ نبیت ابن سریق رضی اللہ عنہ پہلی بار اپنے والد اور چچا کے ساتھ حج پر آیا تھا۔ اس کے والد نے دور سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا کیا تم وہاں اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ کون شخص بابا؟ وہ جو وہاں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ جی مجھے نظر آ گئے، وہی نہ جو اونٹنی پر سوار ہیں؟ ہاں بیٹا وہی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبیت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دل بھر کر دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ لوگوں کا یہ ہجوم آپ کو دیکھ سکے اور آپ کی بات سن سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھیڑ میں موجود تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
آواز دور تک پہنچائی جا سکے۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، شاید اگلے سال میں تم سے یہاں ملاقات نہ کر سکوں۔ اس بات نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھانا، غریبوں اور کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سود سے دور رہنا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کی جان مال اور عزت کی حفاظت کرنا۔ پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا ویوہار کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہارے بیچ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں۔ اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا، کل جب تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ پورا میدان ایک ساتھ بول اٹھا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد اپنی امت کے لیے دعا میں مشغول ہو گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور لگاتار امت کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ شام کا وقت آ گیا لیکن آپ کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے۔ اسی دوران ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے وہ دودھ پیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ حاجی کے لیے عرفہ کے دن روزہ رکھنا مسرور نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ اس آیت کو سن کر صحابہ خوش ہو گئے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا، کیونکہ جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد کمی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اور پھر ہوا بھی یہی۔ اس خطبے کے لگ بھگ 80 دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن عرفات کے میدان میں دیا گیا آپ کا یہ پیغام آج بھی پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور نجات کا راستہ ہے۔ یہی ہے یوم عرفہ کی کہانی، ایک ایسا دن جو ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کی، اس کی رحمت پانے اور اپنی مغفرت کرانے کا موقع دیتا ہے۔